رات کے سناٹے میں گاؤں کے لوہار رحیم کی دکان میں چمکتا ہوا انگارہ جل رہا تھا۔ ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا باہر کے سنسان ماحول کا احساس دلا رہی تھی۔ رحیم اپنی ہتھوڑی سے لوہے کو پیٹ رہا تھا اور پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر محنت اور دیانت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ دور جنگل سے ایک پر اسرار دھند اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت جاگ رہی ہو۔ گاؤں والے دور سے ہی اس دھند کو خوف سے دیکھ رہے تھے۔ ایک جادوگر گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر کتے تک خاموش ہو گئے۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوتا تھا۔ جادوگر رحیم کی دکان پر رکا اور کچھ لمحوں تک اسے غور سے گھورتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رحیم نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ اس کے دل میں ہلکا سا اندیشہ جاگا۔ جادوگر نے منتر سکھانے کی پیشکش کی اور اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا پاؤڈر خوفناک حد تک پر اسرار تھا۔ رحیم حیرت سے اس کی مٹھی کی طرف دیکھنے لگا۔ رحیم جادوگر کے ساتھ چل پڑا، حالانکہ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ جنگل کا راستہ پہلے سے زیادہ سیاہ لگ رہا تھا۔ جنگل میں ایک خفیہ جھونپڑی تھی، جس کے اندر سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، جبکہ خوف اور پر اسرار ریس سے بھری ہوئی تھی۔ جادوگر نے چمکتی ہوئی خاک دکھائی، جیسے اس میں کوئی آسمانی طاقت چھپی ہو۔ رحیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رحیم نے لوہے پر وہ خاک ڈالی تو وہ فوراً سونے جیسا چمکنے لگا۔ اس کے دل میں لالچ اور خوشی کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی۔ جادوگر نے اسے راز رکھنے کی تاکید کی اور اس کی آواز میں خطرناک سختی تھی۔ رحیم نے ڈر کر اپنا سر ہلا دیا۔ اگلے دن رحیم پر سخت کام ڈالے گئے، جس سے اس کے ہاتھ تک سوجنے لگے۔ پھر بھی وہ چپ چاپ کام کرتا رہا۔ رحیم کے دل میں شک اٹھنے لگا اور اسے جادوگر کی نیت پر بھروسہ نہ رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم سونار کے پاس گیا تاکہ سچ معلوم کر سکے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سونار نے بتایا کہ وہ دھوکہ ہے اور دھات اصل میں لوہا ہی ہے۔ یہ سن کر رحیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رحیم نے غصے میں مٹھی بھینچی اور سچ سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو گئی۔ وہ جنگل کی طرف واپس چلا، مگر اب اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ راستہ اسے پہلے سے روشن محسوس ہونے لگا۔ جادوگر غصے سے لرز اٹھا اور اس کی آنکھوں میں سرخ لہریں ابھر آئیں۔ وہ رحیم پر چیخنے لگا۔ رحیم نے کہا کہ وہ غلام نہیں بنے گا اور سچ سب کے سامنے لائے گا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ جادوگر نے منتر پڑھنا شروع کیا اور ہوا میں عجیب سی لہریں بننے لگی۔ منظر
خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ رحیم کالے برتن کی طرف بڑھا، حالانکہ ہر قدم پر جادوگر کی طاقت اسے روک رہی تھی۔ اس نے ہمت سے اپنا راستہ بنائے رکھا۔ جادوگر نے آگ کا دائرہ بنایا اور شعلے آسمان کی طرف لپکنے لگے۔ ماحول مزید ڈراؤنا ہو گیا۔ رحیم نے آگ کو پھلانگ لیا اور اس کی چیخوں پر بھی کان نہ دھرے۔ اس کا دل پوری طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ رحیم نے زور سے برتن توڑ دیا اور پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ جادو کی طاقت ہوا میں بکھرنے لگی۔ جادوگر کی طاقتیں ختم ہونے لگیں اور وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے چہرے سے غرور چھن چکا تھا۔ جادوگر دھوئیں میں غائب ہوا اور اس کی چیخیں جنگل میں گونجتی رہ گئیں۔ سب کچھ یکدم خاموش ہو گیا۔ رحیم نے سکون سے سانس لی اور جنگل کے راستے پر چل پڑا۔ اب وہ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے رحیم کو سراہا اور اس کی بہادری کے قصے ہر زبان پر تھے۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ رحیم اپنی دکان پر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا، مگر اب اس کی عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی تھی۔ لوگ اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔